ایوان میں وہ قائد ایوان منتخب ہوا ہے۔ میں اس بات کی مبارکباد سب سے پہلے اس شہر خاموشاں جو گڑھی خدا بخش میں ہے، وہاں ہمارے جو شہداء جو مدفون ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کی لحد کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو مشعل روشن کی تھی اپنی جان کا نذرانہ دے کے، آج اسی راستے پہ آپ کے جیالے، آپ کے ورکر، آپ کے کارکن، آپ کی دھرتی کے جو ہے وہ چیف منسٹر منتخب ہو رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو، میری بہن میڈم فریال ٹالپور صاحبہ کو، اور یہاں پہ سینئر جو قیادت موجود ہے پورے ایوان کو، کہ یہ جو ریت ہے جیت کی، یہ اس ریت کو ہم ڈیفینیٹلی سیلیبریٹ کرتے ہیں، مگر اس ریت کے پیچھے بہت سی قربانیاں ہیں جو میں ہمیشہ یہاں پہ بات کرتا ہوں اس فلور پہ، ان کارکنوں کی، ان ورکروں کی، ان ایم آر ڈی کے شہداء کی، اس جمہوریت کے راستے پہ چلتے ہوئے جنہوں نے اپنی جان گنوائی۔ یہ بہت بڑی جناب اسپیکر اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اپنے والد کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ اس لیگیسی کو کنٹینیو کرے۔ بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے والدین کے نقش قدم پہ اس کی اولاد بہت کم چلی ہے۔ یہ ویسے بھی جو نگری ہے قلندر کی، وہ بڑی خوشبخت نگری ہے۔ صدرالدین شاہ لک والے جب یہاں پہ آ کے بیٹھے تھے، سید علی مکی کے پوتے تھے، وہاں پہ جب بیٹھے تھے تو صدرالدین شاہ لک والے نے پورے برصغیر کو انسپائر کیا تھا اس زمانے میں۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، میں تاریخ کا ایک چھوٹا سا طفل مکتب ہوں، وہ کتابیں بتاتی ہیں کہ خواجہ معین الدین اجمیر، بہاؤالدین زکریا ملتان والا، بابا فرید گنج شکر اور مختوم جانیہ جہاں گشت جیسے بزرگان جو تھے، وہ اس قلندر کی نگری میں آ کے خود قلندر لال شہباز عثمان مروندی کو 7 میں بٹھانے والے بھی صدرالدین شاہ لک والے تھے، اور صدرالدین شاہ لک والے کی پوری جو تواریخ آپ بیان العارفین سے لے کے تذکرۃ الاولیاء تک پڑھ سکتے ہیں۔ 7 بیسیکلی شیو وہاں تھا، شیو ٹیمپل تھا، وہاں پہ سب سے بڑا شیو کا جو ٹیمپل تھا اس زمانے میں، قدیم ڈراویڈین سناتن دھرم سے وہاں پہ تھا۔ جب قلندر آ کے وہاں پہ بیٹھا تو ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارا شیو کا اوتار جو ہے وہ ہری بھرتری آیا ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا قلندر ہے، کہ کونیا میں کیف وارو رومی جو رقص آئے، اس دل قلندری میں دم دم دمال ہے، یہ سندھ کے لوگوں نے کہا تھا وہاں پہ۔ تو آج ایک اس منصب پہ بیٹھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصب، اگین میں نے آپ کے لیے جو کہا تھا کہ یہ جو منصب ہے وہ بیڈ نہیں ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہم فقط خواب دیکھیں، مگر یہ خوابوں کی کو تعبیر دلانے والی پوسٹ ہے۔ یہاں کے 6 کروڑ لوگ جو خواب دیکھتے ہیں، جو مینڈیٹ ہمارے پیچھے پڑا ہے، جو لے کے ہم آئے ہیں، ان کی خوابوں کی تعبیر کرنی ہے، ان سارے کاموں کو کمپلیٹ کرنا ہے جو اس راہ میں ہماری شہید رانی چھوڑ کے گئی، جو میرے چیئرمین بلاول کا خواب ہے، میرے لیڈرشپ کا خواب ہے، ان سب کو پورا کرنا ہے۔ اور اس پوسٹ پہ جو ماضی میں سید برعلی شاہ صاحب نے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اسی کام کے ہی بدلے میں یہ چیز، اب ان کو یہ اگین 3rd ٹائم جو یہ ریوارڈ ہوا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا پھڑپڑائے گا ہواؤں کے سامنے، جس میں جان نہیں ہوگی وہ نہیں پھڑپڑا سکتا۔ تو سائیں مراد علی شاہ صاحب، آپ میں وہ دم تھا، آپ میں وہ جان ہے، آپ اس صوبے کو آپ لیڈ کر سکیں، اور لوگوں کے بہت سے خواب ہیں۔ سندھ جو ہے وہ بہت کچھ مانگتی ہے، سندھ کے لوگ بہت کچھ مانگتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلاب کے بعد سندھ جو ایک مسلسل ایک جو کرب بلا سے گزری ہے، ایک مشکلات سے گزری ہے سندھ، اب اس کو واپس ریوارڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کام جو پیچھے رہ گئے ہیں، غریبوں کے گھر بنانے ہیں، وہ جو 20,000 اسکول اس ہمارے فلڈ میں جو تباہ ہو گئے ان کو ری بلڈ کرنا ہے، اور سندھ کو جو ہے وہ بلڈنگ بیک بیٹر کی طرف لے جانا ہے، اور بہتر سندھ کا خواب جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ میں اگین مبارکباد دیتا ہوں، وش یو گڈ لک، اور میں سمجھتا ہوں ہماری جتنی بھی ٹیم ہے، ہم اس ایوان میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ کے ہر مثبت قدم میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ عبدالوسیم صاحب۔
بہت شکریہ جناب اسپیکر. مراد علی شاہ صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی جانب سے بھی اور اس ایوان میں تمام ایم پی ایس جو متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو منصب تیسری دفعہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس منصب کو ہم سب مل کر اس ایوان میں جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، جو سوچ ہے، اس کو بہتر انداز میں اس صوبے سندھ کے لیے استعمال کیا جائے. مختلف سوچیں یہاں کام کرتی ہیں. ابھی تو کیونکہ گورنمنٹ بن رہی ہے، سب خوشی میں اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن جب یہ مختلف حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں تو وہاں پرابلمز آتی ہیں. اور میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم جن علاقوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں ان علاقوں کے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ جب میں کسی کو ایم پی اے یا ایم این اے بنا رہا ہوں تو وہ میرے علاقے کے مسائل کو حل کرے گا. اور ہر آدمی اسی طرح سوچتا ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ اس کا احترام کریں اور ان علاقوں میں کہ جو جہاں جہاں سے منتخب ہو کر آیا ہے بلا کسی تعصب، بلا کسی تفریق کے ان علاقوں کے مسائل کو حل کیا جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب اس پر پورا اتریں گے. ماضی میں جیسے میں نے کل بھی یہ بات کہی کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم بھی اسے درگزر کرتے ہیں اور آپ بھی اس کو صرف نظر کریں اور ایک اچھی ریت جو ہے وہ ڈالنی چاہیے اور ڈالنا چاہیے اور آگے بھی جو ہے اسی انداز میں کام کرنا چاہیے کہ ہمیں، کیونکہ یہ منصب جو ہمیں عطا ہو رہے ہیں، یا ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، یا منسٹر بنے، یا وزیر اعلیٰ بنے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کو انعام ہے. اور اس بات کا سوال وہاں ہم سے ضرور کیا جائے گا کہ آپ کو یہ منصب عطا کیا تھا تو بلا کسی تفریق کے کام ہونا چاہیے تھا.